بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، ہر عمل کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہوا کرتے ہیں. یہ دنیا کا بھی قانون ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اثرات بھی ضرور ہوتے ہیں. انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں. انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کے اثرات برے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ دستور ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. تو یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان کے ہر عمل کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. اب اگر انسان اچھا اور نیک عمل کرتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو عمل صالح، اطاعت و فرما برداری کہا جاتا ہے. اور اگر انسان برا عمل کرتا ہے، نافرمانی اور خلاف ورزی کے کام کرتا ہے تو شریعت کی اصطلاح میں اسے گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے. پھر علماء نے گناہ کی دو تقسیم کی. ایک تو یہ کہ گناہ ان کاموں کو بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کو کہا. مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور انسان ان کاموں کو چھوڑ دے تو یہ بھی ایک گناہ ہے. جن کاموں کو کرنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے، انسان ان کاموں کو چھوڑ دے. دوسرے جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے منع فرمایا، جس سے روکا، انسان ان کاموں کو کر لے، اسے انجام دے تو یہ بھی گناہ ہے. تو نماز کا چھوڑنا، روزے کا چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے. اور جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیر محرموں پر نگاہ ڈالنا یہ بھی گناہ ہے. اور پھر علماء نے گناہوں کے بہت سے نقصانات لکھے ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا.
اور گناہوں کے یہ وہ نقصانات ہیں جن کا دنیا کے اندر انسان نتیجہ دیکھے گا، یعنی آخرت میں ان گناہوں کی سزا انسان کو جو بھگتنی ہوگی اور جو تباہی اور نقصان اٹھانا پڑے گا وہ تو ہوگا ہی۔ دنیا کے اندر انسان ان گناہوں کا نقصان اور رد عمل ضرور دیکھے گا۔ اس کا نقصان اور رد عمل ایسا ہے کہ انسان اسے ٹال نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آٹومیٹک نظام ہے کہ جہاں انسان کیا اس کے اثرات اس پر ضرور ظاہر ہونے لگیں گے۔ چنانچہ علماء نے جہاں گناہوں کے نقصانات کا تذکرہ کیا، ان میں سب سے پہلا نقصان یہ بتایا فساد القلب و ظلمتہ، کہ جو انسان گناہ کرتا ہے وہ گناہ چاہے جیسا ہو، یعنی اس قبیل سے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کو کہا وہ اسے چھوڑتا ہے، یا جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا وہ اسے انجام دیتا ہے۔ بہرحال جس گناہ کا بھی وہ ارتکاب کرتا ہے اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ظلمت اور اندھیریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کا دل بے نور ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے اعضاء و جوارح، یعنی انسان کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی آنکھ، اس کے ناک، اس کی زبان، اس کے جسم کا ایک ایک عضو اس کے دل کے تابع ہوا کرتا ہے۔ انسان کا دل جیسا ہوگا ویسا ہی عمل اس کی زبان سے صادر ہوگا، اس کے ہاتھ سے صادر ہوگا، اس کے پیر سے صادر ہوگا۔ چنانچہ انسان گناہوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے گناہ کرے گا، ہاتھ کے ذریعے گناہ کرے گا، پیر کے ذریعے گناہ کرے گا۔ تو جس انسان کا دل ظلمتوں سے بھر جائے تو پھر اس کا ہر کام ظلمت والا، فساد والا ہوگا، اور پھر اس کے ایک ایک عمل کے بدلے انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا چلا جائے گا۔ جتنا وہ گناہ کرتا جائے گا اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے چلے جائیں گے۔ ہاں اگر وہ ایک گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ سیاہ نقطہ بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا نقصان یہ بیان فرمایا کہ انسان کے دل میں ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، دل بے نور ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ بیان فرمایا قلت التوفیق، عمل صالح کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اب ہم اور آپ غور کریں، جن جن گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے، کہ آج جس انسان کا دل نماز پڑھنے میں نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں نہیں لگتا، اچھے اعمال میں نہیں لگتا، صبح اٹھنا اس کے لیے بوجھ نظر آتا ہے، حتیٰ کہ جو نمازی حضرات ہیں انہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی دعائیں نمازوں کے بعد 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ اگر اپنے کسی دنیاوی کام کی خاطر کسی مخلوق کے سامنے اپنا شکوہ پیش کرنا ہوتا ہے تو وہی انسان اس مخلوق کے سامنے
یعنی ایک دوسرے انسان کے سامنے اپنے کام کی شکایت پیش کرنے میں گھنٹوں لگا دیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے کام کی شکایت یا اپنے کام کی منظوری بندہ 15-20 سیکنڈ بھی نہیں دیتا۔ تو ان ساری چیزوں کی جو ظاہری وجہ ہوگی وہ اپنی جگہ، لیکن اصل اور بنیادی وجہ جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے گناہ ہیں۔ اس لیے فرمایا قلت التوفیق، جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اعمال صالحہ کی توفیق چھین لیا کرتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا حرمان العلم والرزق وبرکت العمر، گناہ کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ آدمی کے علم میں، اس کے رزق میں اور اس کی عمر کی برکت میں محرومی پیدا کر دی جاتی ہے۔ علم میں محرومی، اولاً تو انسان کا دل چاہتا ہی نہیں کہ علم حاصل کریں، اور اگر کبھی کوئی چاہے نہ چاہے زور زبردستی علم حاصل کرنے گیا بھی تو اسے یہ شکایت رہتی ہے کہ میں بار بار یاد کرتا ہوں پھر بھی یاد نہیں ہوتا، بھول جایا کرتا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے، ورنہ ہم اپنے اکابر کی زندگیوں کو دیکھیں، ان کے حافظے کو دیکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے سامنے کسی مجلس میں ایک بار 100 حدیثیں سنائی گئی۔ سنانے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اسی ترتیب سے وہ ساری حدیثیں بیٹھ کر اسی مجلس میں سنا دی، صرف ایک مرتبہ سن کر۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دل میں ظلمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا نور اس دل میں پیدا نہیں فرماتے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو جایا کرتا ہے، اس کا ذہن اب کسی چیز کو یاد کرنے میں برابر کام نہیں کرتا۔ اسی لیے اسکولوں اور مدرسوں کے وہ طلبہ جو طالب علمانہ زندگی میں کسی گناہوں میں مبتلا اور ملوث ہوتے ہیں، آپ دیکھو گے انہیں پڑھائی کے سوا ہر چیز اچھی لگتی ہے، لیکن پڑھنا انہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ گناہ کرتا ہے اس گناہ کی وجہ سے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں اس کے دل میں یہ وحشت پیدا ہوئی ہے۔ چوتھی چیز نیکی کرنے سے فرار اختیار کرنا۔ فرمایا وحشت یجدها العاصی فی قلبی بینہ وبین اللہ، کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آڑ ہو جایا کرتا ہے، وحشت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ پھر انسان کا دل نیکی کرنے میں نہیں لگتا، اسے اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کو جی نہیں چاہتا، نیک لوگوں کی مجلسوں میں جانا اس پر بوجھ پڑتا ہے، دین کی باتوں کو سننا اسے بوجھ پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری یہ مسجدیں خالی ہیں، جلد مسجد آنے کو ان کا دل نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وحشت پیدا فرما دیتے ہیں، اپنے نیک بندوں کے سلسلے میں، اپنے دین کے سلسلے میں۔
بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، لیکن چونکہ عالم تھا اس لیے ہر وقت دل میں یہ کھٹکا ہوتا تھا، اسے یہ ڈر ہوتا تھا کہ نہ جانے میرے اس گناہ کا اثر میرے اوپر کیا ہوگا۔ لیکن وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مجھ پر پہلے برس رہی تھی، آج بھی ان میں کوئی کمی مجھ پر نہیں ہوئی۔ تو ایک دن وہ دعا کرتے کرتے یہ کہا کہ اے پروردگار، آپ کتنے کریم ہیں کہ میں گناہوں پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہوں اور آپ نے اپنی نعمتیں میرے اوپر اسی طرح باقی رکھی ہیں، کچھ بھی کمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس بندے کے دل میں یہ بات ڈالی، القا فرمائی کہ میرے بندے ایسا نہیں ہے، میری نعمتیں تجھ پر پہلے جس طرح برس رہی تھی اب اس طرح نہیں ہے، لیکن تجھے احساس نہیں ہے۔ تو ذرا غور کر، سوچ کہ جب سے تو اس گناہ کو کرنا شروع کیا ہے، میں نے تجھ سے تہجد کے وقت رونے کی توفیق چھین لی ہے۔ تب اسے احساس ہوا کہ صحیح ہے کہ پہلے مجھے تہجد میں دعاؤں میں رونا آتا تھا، اب وہ رونا مجھ سے چھین لیا گیا۔ تو اصل وجہ ہمارے گناہ کی نحوست بنی۔ پانچویں چیز تاثیر الامور وعدم قضاء حاجاتی، انسان کے کاموں میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، بننے والے کام بھی بگڑ جایا کرتے ہیں، ہونے والے کام بھی ہونے سے رہ جایا کرتے ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ ہمیں اور آپ کو ہوگا کہ بسا اوقات ہم کسی کام کے سلسلے میں قدم اٹھاتے ہیں اور کام ہونے کی 100% ہمیں امید ہو جاتی ہے، نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہوتے وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خود سمیٹ دیا کرتے ہیں، اور دنوں اور مہینوں میں ہونے والے کاموں کو اللہ تعالیٰ گھنٹوں میں سمیٹ کر پورا فرما دیتے ہیں۔ کتابوں میں ایک مثال لکھی ہے کہ ایک ہوتا ہے دوڑنے والا گھوڑا، یعنی ریس لگانے والا گھوڑا، اور ایک ہوتا ہے تانگے کا گھوڑا، بوجھ ڈھونے والا گھوڑا۔ تو جو ریس والا اور مقابلے کا گھوڑا ہوتا ہے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ، اور جو تانگی کا گھوڑا ہوتا ہے وہ سستا کم قیمت پر ملتا ہے۔ اب جس انسان کے پاس ریس کا اور مقابلے کا اور ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا ہو، آپ اس سے کہیں کہ تانگی کے گھوڑے جیسا کام اس سے لیں، اس سے بات برداری کے کام میں استعمال کریں، تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ میرا وہ گھوڑا نہیں ہے، یہ مقابلے کے میدان میں ریکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا ہے، اسے میں گدھوں جیسا کام کیسے لوں، میں اسے اس کام میں استعمال نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں اور پسند فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اسے دنیا میں
گدھوں کی طرح کام انجام دینے والا نہیں بناؤں گا، میں اسے دنیا کے کاموں میں الجھا کر نہیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو خود سمیٹ دیا کرتے ہیں۔ تو جو انسان نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں مددگار ہوتے ہیں، اس کے کاموں کو آسان فرماتے ہیں، اور جو گناہوں کا شکار ہوتا ہے اس کے ہونے والے کاموں کو بگاڑ بھی دیا کرتے ہیں۔ آگے چھٹی چیز فرمایا وَأَنُ قَلْبِهِ وَبَدَنِهِ، جو انسان گناہ کرتا ہے آپ دیکھو گے اس کے دل میں ہر وقت ایک خوف سا طاری ہوتا ہے، اس کے بدن میں کمزوری سی طاری ہوتی ہے، وہ ایک نہ ڈرنے والی چیز سے بھی ہر وقت خوف محسوس کرتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو ہر چیز کا اس کے دل میں خوف ہوگا۔ اور ساتویں چیز یہ فرمائی حرمان الطاعت ولذتها، طاعت کی لذت سے محرومی۔ انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کی کوئی حلاوت نہیں محسوس ہوتی، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اسے تلاوت میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی، فرد کوئی بھی عمل کرتا ہے اسے عمل میں کوئی لذت اور چاشنی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہی ہے اللہ تعالی جو بندہ گناہ کرتا ہے اس سے اپنی طاعت کا نور، اس کی لذت، اس کی چاہتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ اور اس کے آگے فرمایا قصر العمر، عمر میں کمی۔ اب عمر میں کمی اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی عمر کی جو مدت تھی اس کے اندر کمی کر دی جائے، چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے اس کی عمریں سمیٹ دی جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں، اور جو بندہ نیکیاں کرتا ہے اس کی عمر میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے، بڑھا دی جاتی ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہوئے کہ اس کی عمر کی مدت میں کمی کر دی جائے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کی عافیت والی عمر گھٹا دی جائے، یعنی کسی انسان کی عمر 75 سال ہے کہ وہ 75 سال اس دنیا میں زندگی گزارے گا، لیکن 35 سال میں 40 سال میں وہ شوگر کا بھی مریض ہو گیا، بلڈ پریشر کا بھی مریض ہو گیا، اور بھی امراض اسے لاحق ہو گئے، اس کا چلنا پھرنا اب دشوار ہو گیا، گھر والوں کے لیے اب مصیبت بن بیٹھا۔ تو اب عمر کی کمی کے معنی یہ ہے کہ جو عافیت کی عمر تھی اس میں کمی کر دی گئی، اب جو زندگی ہے وہ اسے عافیت کی زندگی نہیں ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا التعبد علی المعصیہ، گناہوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، اب اس سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے 10 جھوٹ بولتا ہے، اور پھر اس 10 جھوٹ کو صحیح اور سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ اس طرح گناہ پر گناہ کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، گناہ ایسی چیز ہے کہ اس سے ایک لمحہ بھی نظر انداز کرنا ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے، اور یہ ہلاکت ہمارے لیے دنیا ہی میں آنے والی ہے، آخرت میں جو ہوگی وہ تو ہوگی ہی،
آج انسان روزی کمانے میں نماز کو چھوڑ دیا کرتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جو اوقات وہاں لگاؤں گا اتنی دیر میں یہاں میں کچھ زیادہ کما لوں گا. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کو پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انسان نہیں پڑھے گا تو وہ گناہوں کا شکار ہوگا، اور گناہ کر کے کوئی انسان اس دنیا میں عافیت کی زندگی نہیں بسر کر سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل